ایک کینسر کی مریضہ جس کی لوگوں کو خدمت کرنی چاہیے وہ لوگوں کو پراٹھے بنا کے کھلا رہی ہے، منو من سامان مارکیٹ میں دھکے کھا کے ریل پیل کر کے خرید کے لا رہی ہے، بازاروں کے دھکے کھا رہی ہے، گرمی، دھوپ اور ساتھ اتنی بڑی بیماری۔ لیکن جناب میں کہتی ہوں سلوٹ ہے، بڑے ہی کوئی ڈھیٹ لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک جانور کے نام سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کی جو دم ہے نا وہ 100 سال بھی اگر رکھو نا تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتی اس جانور کا، یہ خود سمجھ جائیں گے۔ تو ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ ببلی کی بھابھی نے جو ہے نا جھوٹ کا بھانڈا یہاں پھوڑ دیا۔ محترمہ ایک طرف الگ ہی زندگی دکھا رہی ہیں جس میں بازاروں کے دھکے کھا رہی ہیں اور جا کے وہاں پہ کپڑے خرید کے لا رہی ہیں، دوپٹے خرید کے لا رہی ہیں اس بیماری میں، اف توبہ۔ اور دوسری طرف گھر میں ٹیچر کو بلا کے کچن میں ان کے لیے ناشتے بنا رہی ہیں، جبکہ اس موقع پہ تو ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھنے والوں نے ایک سوال کھڑا کیا، ہم ریئیکشن والوں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ تم اتنی بیمار ہو، تمہاری ماں کو تمہارا بالکل خیال نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ بیٹی کے پاس آئے، چلو وہ نہیں آ سکتی، کوئی ایک آدھ بہن آ جائے۔ تو جناب یہاں پہ ایک اور جھوٹ بولا گیا۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور وہی ان کو کرنا پڑ رہا ہے، جھوٹ کے سہارے پہ جینا پڑ رہا ہے۔ لیکن ان کی بھابھی نے بھی، میں کہتی ہوں، جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایک طرف محترمہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ میری ماں کو میرے پاس ہونا چاہیے، میری اتنی طبیعت خراب ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری ماں کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے ان کو ٹی بی کا مرض بتا دیا ہے۔ تو میں ایسی بدبخت بیٹی ہوں کہ مجھے میری ماں کے پاس ہونا چاہیے اس وقت میں، لیکن میں نہیں جا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے میں اتنی بیمار ہوں، مجھے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، مجھے ڈرپیں لگتی ہیں، مجھے یہ ہوتا ہے اور میں امی کی خدمت کرنے نہیں جا سکتی۔ اب آپ یہاں پہ اس کا جھوٹ یہ پکڑیں کہ اس کی بھابھی جو کہ اپنے چینل پہ اپنے بچوں کی برتھ ڈے کی شاپنگ کر رہی ہے، اپنا گھومنا پھرنا، کھانا پینا سب کچھ دکھا رہی ہے، نارمل لائف دکھا رہی ہے، وہ اپنے نارمل ولاگ بناتی ہے، وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتی۔ میں نے یہ دیکھا ہے، وہ بندی بڑی اچھی ہے اگر دیکھا جائے اس کی بھابھی۔ اور ایسی کوئی بات ہوتی تو کیا ان کی بہو اپنے چینل پہ نہیں بتاتی کہ میری ساس کو ٹی بی ہو گئی، آپ لوگ سب دعا کریں؟ لیکن یہ وہی بھابھی ہے کہ جس نے اپنی نند کی بیماری پہ بھی دعا نہیں کروائی تھی، بلکہ اس کو تسلی دی تھی کہ ماریہ گھبرانا نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری اووری میں سسٹ ہوا ہے، یہ ہمارے خاندانی مسئلہ ہے، میری امی کو بھی ہوا تھا، ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ ٹھیک ہو گئی تھیں، اتنی پریشانی کی بات تھی۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے سوال اٹھائے تو وہ ویڈیو ہی غائب کروا دی گئی بھابھی سے کہ چلو جی ہٹاؤ، ہم نے تو ابھی کینسر کھیلنا ہے، تم نے ہمارا بھانڈا کیوں پھوڑ دیا شروع میں ہی کہ میرے تو یوٹرس کا وہ اووری کا مسئلہ ہے اور تم نے جو ہے نا وہ ویڈیو بنا دی اس کے اوپر، ہٹاؤ۔ اب جناب ان کی بھابھی ان کے ہاتھیں نہیں چڑھتی، وہ نہیں آتی اب ان کے جھوٹ میں، اب وہ اپنی مست مولا زندگی جی رہی ہے اور اب بھی اس نے اپنی زندگی کو نارمل دکھایا ہے۔ اگر واقعی اس کی ماں کو ٹی بی ہوتی تو اس کی بھابھی کوئی نہ کوئی بات ضرور بولتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کیسی بدبخت بیٹی ہے؟ کیوں؟ کیا تمہاری ماں وہاں اکیلی ہے؟ کیا ٹی بی کینسر سے بڑا مرض ہے؟ کیا تمہاری ماں کے پاس ان کی آلریڈی 2 بیٹیاں موجود نہیں ہیں اور تمہارے گھر میں تو کھانا ہی تمہارے والد صاحب بناتے ہیں؟ اس کے باوجود تم کہتی ہو مجھے میری ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے! اور کیا میں سن رہی ہوں کہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، مجھے ڈرپیں لگتی ہیں، وہ ایمرجنسی والے کمرے میں جو ڈرپ لگتی ہے، وہ جو جیسے تمہاری بیٹی کو اس دن ایمرجنسی والے بیڈ پہ لٹا کے انجیکشن لگا تھا، ویسی والی ڈرپ تمہیں لگتی ہے نا؟ تو کیا لاہور میں ڈاکٹر نہیں ہے؟ لاہور میں ہاسپٹل نہیں ہے؟ کینسر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہی لاہور میں ہے، تو تمہارا علاج وہاں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ ہم تو کہتے تھے تمہیں وہاں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں تمہاری ماں ہے، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بچے سنبھال لیں گی، تمہیں دیکھ لیں گی۔ لیکن تم تو الٹا اوپر چڑھ کے آئی ہو ریئیکشن والوں پہ کہ جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ! اللہ ان لوگوں کو خوف بھی نہیں آتا کہ واقعی ہی ان کے بولے ہوئے الفاظ اگر اللہ نے سچ کر ڈالے، اس کی ماں کو واقعی ہی اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری ہو جائے، مطلب یہ لوگ اپنی بچوں کی، نہ اپنی ماں کی، نہ اپنی باپ کی، کسی کی بھی زندگی کو کوئی قیمت نہیں سمجھتے، کسی کی بھی زندگی کی، جس کو بھی، کسی کو کینسر، کسی کو ٹی بی، مطلب ان کے بیماریاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک کینسر کے مریض کو لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے،
لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، لوگ ان کے لیے کھانے بناتے ہیں، لوگ ان کو آرام دیتے ہیں، کینسر کے مریض کو آرام ڈاکٹر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آرام کریں، آپ کھلی فضا میں جائیں، آپ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تھکانے سے بچائیں۔ یہ کہاں بچ رہی ہے؟ گھر میں ٹیچر آئیں، وہ ان سے ناشتے بنوا رہی ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے سچ کو جانتی ہوگی۔ ابھی جو یہ ٹیوشن ٹیچر کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کا وتیرہ ہے، پہلے منٹو فیملی، پھر اقصیٰ علی اور ایسے ہی پاک ولیج والے، ان سے بڑے بڑے ان کے گروپ چلے تھے، دو دو کے گروپ ہوتے ہیں ان کے ہمیشہ، اور پھر لات مار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ صبا سکندر بھی تھے۔ تو یہ اب ان کی باری ہے، ٹیوشن ٹیچر کے اور ان کے ہسبینڈ کی باری ہے، اب ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہیں نہ کہیں وہ ٹیوشن ٹیچر بڑی کوئی تیز ترار قسم کی خاتون لگ رہی، میں نے ان کو جانچا ہے، وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ کوئی بیمار شمار نہیں ہے، بنواؤ اس سے پراٹھے کچن میں، اور ماریا کھڑی ہو گئی کچن میں پراٹھے بنانے کے لیے۔ سوچے کوئی جس کو کیمو لگتی ہے وہ چولہے کے آگے کیسے اتنے آرام سے کھڑی ہوئی ہے، وہ اتنے مزے سے پراٹھے بنا رہی ہے، پھر میاں کو کہتی ہے جاؤ جلدی سے نا نان لے کر آؤ گرما گرم، تو اس کے ساتھ پائے اچھے لگیں گے۔ بھائی تم تو کھاتی کچھ نہیں ہو۔ اور ہاں، بڑے مزے کی چیز تو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کولسٹرول کا ایشو ہے نا، تو ماری ویسے نہیں روٹی کھاتی تو پراٹھے، کولسٹرول کا ایشو ہے نا، تو ماری ویسے نہیں روٹی کھاتی تو پراٹھے۔ مجھے تو ویسے ہی کولیسٹرول کا ایشو ہے، ماریا ویسے ہی روٹی کھاتی ہے۔ ماریا روٹی کھاتی ہے؟ اور جھوٹ کھل گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایڈیٹنگ کرنا بھول گیا، کیونکہ یہ محترمہ کہتی ہے نہ میں چاول کھاتی ہوں، نہ میں روٹی کھاتی ہوں، میں تو صرف اسٹیم چکن کھاتی ہوں، قیمہ کھاتی ہوں، میں کچھ کھا ہی نہیں سکتی۔ اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ جو ہے نا کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں بنٹی اور ببلی فراڈ، جھوٹے مکار۔ اور ایک طرف یہ محترمہ اپنی بیماری کے رونے روتی ہے انسٹا اور ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، اور دوسری طرف یہی کہتی ہے کہ میں گئی تھی سامان لینے کے لیے، ماریا کو ساتھ لے کے جانا ضروری تھا کیونکہ ماریا دوپٹے پسند کرتی ہے، وہی لیسے لیتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم کام شروع کرنے والے ہیں۔ اس بیماری میں تو بندے سے سانس بھی نہیں لی جاتی، بندے کو صاف ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور یہ مارکیٹوں کی گندی دھول مٹی دھوپ گرمی سب برداشت کریے۔ گھر میں ماسی نہیں ہے، بچے کون سنبھال رہا ہے، گھر میں کوئی ساتھ نہیں ہے، گھر بچوں کون دیکھتا ہوگا، یہ تمام چیزیں نا میں کہتی ہوں کہ ان کی زندگی میں جو دکھا رہی ہے نا چیزیں، وہ اس کے جھوٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، جو یہ دوسرا بیماری کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ڈھونگ کرتی ہے اور کہتی رہوں گی، یہ کر رہی ہے۔ اب اس نے اپنی ماں کو بھی ٹی بی کی مریضہ بنا دیا، کیونکہ لوگوں نے یہاں کہا نا کہ اتنی تم بیمار ہو اپنی ماں کو اپنے پاس بلاؤ، ان کو رحم آنا چاہیے، وہاں دو بیٹیاں ہیں جوان، وہ گھر دیکھ لیں گی، ماں کو یہاں آنا چاہیے۔ بیٹی کی سب سے پہلی جو پریورٹی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، ماں کی پہلے بیٹی ہوتی ہے۔ تو لیکن اب اس نے اپنی ماں کو بھی بیمار کر ڈالا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں کے لیے دعا کریں، خدا کا خوف نہیں۔ میں کہتی ہوں ویسے ان لوگوں کے جو ہے نا ضمیر مر چکے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو کینسر کی مریضہ بنا سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو بھی کچھ کر سکتی ہے۔ تو اللہ پاک میں کہتی ہوں ان لوگوں کے جھوٹوں کو ایسے ہی ایکسپوز کرتا رہے، اور ان کی جو ہے نا یہ خود بلکہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دیتے ہیں ایسی حرکتیں کر کے کہ ایک طرف یہ کینسر کے رونے روتی ہے، دوسری طرف یہ جو ہے نا پائے کھا رہی ہے، دوسری طرف پراٹھے بنا رہی ہے، پھر تیسری طرف یہ بازاروں کے چکر لگا رہی ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے۔ تو یہ اپنا جھوٹ کو خود ہی ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ اب دیکھنے والے میں کہتی ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور ان مکار لوگوں پہ بھروسہ کرنا بند کریں، فراڈیوں پہ بھروسہ کرنا بند کریں۔ جب تک یہ کینسر کا ڈھونگ جو ہے ختم نہیں کریں گے، تب تک کوئی ری ایکشن والا ان کا پیچھا اب نہیں چھوڑنے والا۔ جس دن انہوں نے بولا کہ ماریا کینسر فری ہو گئی ہے، اس دن ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے اپنا کنٹینٹ بناؤ، اور جو بناتے ہو بناتے رہو، کیونکہ کنٹینٹ بنانا سب کا حق ہے، یوٹیوب سب کا ہے۔ میں یہاں پہ ماریا کو کوئی ذاتی میری کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ میری کوئی جنگ نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان کا کوئی برا ہو۔ اللہ نے ان کو بچے دیے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے رزق کما رہے ہو تو حق حلال کماؤ۔ باقی لوگ بھی کنٹینٹ بنا رہے ہیں، باقی لوگ بھی یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں تمہارے ساتھ کے جو تم سے کئی آگے نکل گئے ہیں، لیکن صرف ایک جھوٹ مکار بیوی کو غلط طریقے کے اوپر استعمال کرنا، کبھی بیوی کو نچاتا ہے، کبھی بیوی کو گراتا ہے، کبھی بیوی کے پریگننسی کو کیش کرتا ہے، یہ پھر بیوی کو بیمار کر دیا۔ تو پھر ایسے لوگ پنپتے نہیں ہیں، ایسے لوگ پھر آگے نہیں جاتے، پھر وہ کہتے ہیں نا وہیں کے وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو کچھ خیال کرو۔